بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں درود پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد پر۔ السلام علیکم، میرا نام افتخار احمد ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل نالج دیکھ رہے ہیں۔ کل میں نے سوویت سوشلسٹ ریپبلک پر ایک ویڈیو بنائی تھی، آج اس کا دوسرا حصہ ہے۔ 1984 میں پارٹی کی داخلی سازش کے نتیجے میں نکیتا خروشچیف کو معزول کر دیا گیا تھا۔ جلد ہی ایک دور شروع ہوا جسے بعد میں گورباچوف نے عمر کے جمود یا محض جمود کے نام سے پکارا۔ اس وقت کے دوران اس دور کو باضابطہ طور پر ترقی یافتہ سوشلزم کہا جاتا تھا۔ 1970 کی دہائی کا معاشی جمود دراصل نمو میں سست روی کو دوسری چیزوں کے ساتھ تیل کی تیزی کے ساتھ منسلک کیا گیا، جو نسبتاً آسان کرنسی کے حصول کی اجازت دیتا ہے۔ جمود کا ایک اور معاملہ عہدوں کی تبدیل نہ کرنے کی شعوری پالیسی تھی۔ چونکہ خود برظنیف سرکاری طریقہ کار سے بالاتر ہو کر برسر اقتدار آیا تھا، نئے بورڈ نے اپنی حیثیت برقرار رکھنے کے لیے کم اہم ذمہ داریوں کو حاصل کیا۔ وزراء صوبوں اور جمہوریہ کے صدر 1970 کی دہائی کے اوائل سے لے کر ان کی وفات تک یا سن 1980 کی دہائی تک اپنے عہدے پر فائز رہے۔ درجہ بندی کے طویل عرصے سے تحفظ کے نتیجے میں ایک الگ مراعات یافتہ معاشی درجہ بندی کی تشکیل کا باعث بنے۔ جمود کا دور سوویت تاریخ کا پہلا کچھ لمبا عرصہ تھا جب کچھ بھی یکسر تبدیل نہیں ہوا تھا اور وہاں کوئی ظالمانہ انتقام یا سنگین بحران نہیں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ سمجھدار استحکام اور خوشحالی کے دور تک یہ طرز رہا تھا۔ یہ بھی ملاحظہ کریں کہ سوشلزم کے کارنامے اتنے پائیدار نہیں تھے۔ میخائیل گورباچوف سوویت یونین کے پہلے اور آخری صدر پیسٹرووائک کے پہل کنندہ تھے۔ 1979 میں سوویت یونین افغانستان میں اپنی فوجوں کے ساتھ داخل ہوا۔ کئی سالوں سے بے مشکل تربیت یافتہ نوجوانوں کو وہاں لازمی فوجی خدمات کے لیے بھیجا گیا تھا، جس کی وجہ سے فوجی خدمات مجبوری بن گئی تھیں، جو پہلے مردوں میں خاص طور پر غیر مقبول ہونے کے لیے زیادہ اہم سمجھا جاتا تھا۔ 1985-86 میں پیسٹروائکا یعنی تعمیر نو شروع ہوا۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ کسی دوست کو، کسی بھائی کو، کسی بہن کو فائدہ ہو تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دل پاکستان، جان پاکستان۔ السلام علیکم۔